بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں باغ میں طیف والوں کی وجہ سے مغموم ہو کر بیٹھا تھا تو اچانک میں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر جب میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی حرکتیں اور باتیں ملاحظہ فرمائی ہیں، یعنی جو انہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور جو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت اقدس میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تابع کر دیا ہے۔ آپ اسے جو حکم فرمانا چاہیں فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑوں کے فرشتوں نے مجھے مخاطب ہو کر سلام عرض کیا اور کہا، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ساری دنیا جہاں کے پہاڑ میرے قبضے و اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی باتیں سنی ہیں اور مجھے آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمائیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر ہلاک کر دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ رابعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ نے وہ سلوک دیکھ لیا تھا جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے دل میں رحم کا جذبہ ابھرا اور انہوں نے اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے عداس کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ دیا اور اسے کہا کہ اسے تھالی میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جانا تاکہ وہ اس کو کھا لے۔ چنانچہ مالک کے فرمان کے مطابق عداس انگور کا خوشہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر کہنے لگا، تناول فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگور کی طرف دیکھا تو تناول فرمانے کے لیے دست مبارک بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھ کر عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک کی طرف دیکھنے لگا اور حیران ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس طرح کی بات یہاں کے لوگوں کے منہ سے کبھی نہیں سنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، اے عداس، تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نیونا شہر کا رہنے والا ہوں اور نصرانی ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نیک شخص حضرت یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔ یہ سن کر عداس نے کہا، آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے اور پہچانتے ہیں؟ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ یونس بن متی کون تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے کہا، آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عداس یہ سنتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھک پڑا اور آپ کا سر مبارک، دست مبارک اور پاؤں مبارک چومنے لگا اور پھر کہنے لگا،
میں نے مدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک دیکھا ہے اور تورات میں آپ کی تعریف پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کی مقدس وادی میں مبعوث فرمائے گا۔ اول مکہ والے آپ کی دعوت قبول نہ کریں گے اور آپ کو اس شہر سے نکل جانا پڑے گا۔ آخر کار آپ کی مدد ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عداس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عداس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور قدم مائع مبارک کے بوسے لے رہا تھا تو ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ یہ دیکھ رہے تھے۔ جب عداس ان دونوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا، اے کم بخت عداس، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ اس شخص کا سر ہاتھ اور پاؤں کو چوم رہا تھا؟ عداس نے کہا، اے میرے سردار، روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی ہستی نہیں۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے کہ جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عداس کی باتیں سن کر دونوں نے کہا، کم بخت، کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ عداس پر ان کی باتوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوا اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا اور اس کو خوشی میں سرشار اپنے آپ میں مگن تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے کس قدر خیر خواہ ہیں اور ہمدرد ہیں کہ اتنی شدید تکالیف اور مصائب پر بھی اپنی رحمت کے پھول نچھاور فرمائے، جبکہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤں کی بارش کر رہی تھی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک وائٹی کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ بھی لازمی سے لکھ دیں۔